أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ اپنے نشانیوں کے ساتھ اور ایک واضح دلیل کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ پھر بھی انہوں نے فرعون کے حکم کی ہی تابعداری کی وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ حالانکہ فرعون کا حکم بالکل درست نہیں تھا تباہ و ہلاک ہونے والی اقوام کے ذکر کے بعد جن کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود، قوم صالح، قوم ابراہیم، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام، ان کے بعد اب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے سے متصل ہے، بلکہ بعض مفسرین کرام کے مطابق وہ بزرگ جو مدین میں تھے جن کی بکریاں موسیٰ علیہ السلام نے چرائیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، اور پھر آپ کی ایک بیٹی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی۔ تو جب وہاں سے چلے تو راستے میں آگ لینے کے لیے ایک درخت کی طرف بڑھے تو وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ تمہارا رب ہوں اور تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں اس وقت موجود ہیں، چنانچہ وہاں آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اور آپ کو جو آیات دی گئیں نشانیاں وہ 9 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے عصائے موسوی، جس کو آپ ڈالتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، ایک ہے ید بیضاء، اور ایک ہے سنون، قحط سالی کے سال، اور ایک ہے نقش من الثمرات، پھل برائے نام ہونے لگے فرعونیوں کے باغوں میں، کسی درخت پر ایک پھل لگتا، کسی پر 2 دانے، اور 5ویں نشانی اللہ نے جو عطا فرمائی وہ تھی طوفان۔ اللہ نے ان پر کئی دفعہ طوفان بھیجا تاکہ وہ باز آ جائیں، اپنے شرک سے رک جائیں، اور جراد، ٹڈیاں، اور فرمایا کمل، جوئیں، والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب، جدھر دیکھو مینڈک ہی مینڈک، والدم، اور خون کا عذاب، جس برتن میں پینے لگتے اس میں خون بھر جاتا۔ اس طرح کے اللہ نے مختلف اوقات میں نشانیاں ان کو دکھائیں
تاکہ وہ اپنے کفر سے اور شرک سے باز آ جائیں اور میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی اور انہوں نے جان بوجھ کر موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ آیات کے بعد سلطان مبین کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کہ سلطان مبین سے مراد عصائے موسیٰ اور ید بیضاء ہے، اور ان کا ذکر بطور خاص ان کی اہمیت کے پیش نظر کیا، جیسے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ جو دو باغات جنت میں مومن کو ملیں گے اس میں پھل ہوں گے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ حالانکہ فاکہہ میں کھجور اور انار بھی شامل ہیں، لیکن ان کا بطور خاص ذکر ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے فرمایا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی باروب شخصیت عطا کی گئی تھی، اور آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں تھے۔ یہ آپ کی سلطان مبین یعنی واضح غلبہ دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ فرعون کے اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فوج، اتنے وسائل، ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی نشانی نے ہلا جلا کر رکھ دیا اور وہ سب خوف سے کانپنے لگے۔ فرمایا فرعون اور اس کے سردار، اس کے درباری، اس کی کابینہ، ان کی طرف آپ اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے ان کو دعوت دی، توحید کی، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کے حکم کو نہ چھوڑا اور اسی کی باتیں مانتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مسترد کر دیا، حالانکہ فرعون کا کوئی حکم بھی سمجھداری پر مبنی نہیں تھا اور نہ ہی وہ درست حکم تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کی قیادت کرے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پس ان کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا ہے یہ گھاٹ جس پر وارد ہوا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اگر قدمہ یقدم ہو باب ضرب سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے آنا، تشریف لانا، جس سے مصدر ہے قدوم، کسی کی آمد۔ لیکن اگر قدم یقدم ہو تو اس کا معنی ہے قیادت کرنا، آگے رہنا، پیشوائی کرنا اور کسی قوم کو اپنے پیچھے لے کر چلنا۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں یہ سب اپنے خداؤں کی قیادت میں قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ ان پر لان تان کرتے ہوئے اور ان کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں جا گریں گے۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے دینی پیشواؤں کے پیچھے اور انبیاء کے پیچھے ہوں گے، اور ان کی رہنمائی میں اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں فرعون کا نام لے کر اس کو واضح طور پر جہنمی بتلایا گیا ہے، لیکن بعض صوفیوں نے، جنہوں نے اسلام کے پردے میں کفر و الحاد کو اس دنیا میں پھیلایا، انہوں نے یہ بات مشہور کی کہ فرعون جو اس نے اپنا ربکم الاعلیٰ کہا تھا، اس بات میں وہ سچا تھا، اس لیے کہ ہر چیز میں، کائنات کی ہر چیز میں رب ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ ایجاد کیا، اور حسین بن منصور حلاج، جس کو عام طور پر منصور کہا جاتا ہے، اس نے کہا انا الحق، میں خدا ہوں۔ صوفیوں نے کہا واہ 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 واہ، یہ اس نے بڑی بات کہی،
اور اس نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور میں 922 عیسوی میں اس ملحد اور زندیق کو سولی پر لٹکا دیا گیا جب اس کا یہ کفریہ عقیدہ ثابت ہو گیا، مگر شعراء نے اور صوفیوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ یہ اتنا برا اور ظالمانہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا کہ اس کے تحت خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جاتا ہے، نیکی اور بدی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور جہنم اور جنت کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور ہر چیز میں رب ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی کسی کی پوجا نہ کرے، بس اپنی ہی پوجا کرے، کیونکہ رب تو اس کے اپنے اندر ہے۔ اور جب فرعون پانی میں غرق ہوا تو صوفیوں نے کہا کہ نہیں، دراصل وہ بحر توحید میں غرق ہوا تھا اور وہ توحید پر مرا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جہنمی ہے، بلکہ اپنی قوم کا قائد ہوگا قیامت کے دن اور ان کو جہنم پر پہنچا کر دم لے گا۔ ورد کہتے ہیں پانی والے گھاٹ پر آنے کو، اور مورود جس پر وارد ہوا جائے تو وہ بجائے پانی والے گھاٹ پر انہیں لے جانے کے انہیں جہنم کی آگ پر لے جائے گا، جہاں کوئی پانی نہیں ملے گا اور جلانے کے لیے آگ ہوگی اور شدید ترین پیاس ہوگی اور ہر قسم کے دکھ اور مصیبتیں ہوں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنتوں کی بارش ہوگی۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے وہ انعام جو ان کو دیا جائے گا۔ یہ لعنت فرعونیوں پر اس طرح لگی کہ جو بھی شخص اب فرعون کا نام لیتا ہے وہ کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بڑا برا انسان تھا جس نے اللہ کے ایک پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے پر آ گیا اور اس کی قوم کے بچوں کو ذبح کیا اور ان کو شدید تشدد اور تعذیب کا نشانہ بنایا۔ تو قیامت تک یہ لعنت اس پر برستی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھیں گے تب تک بھی فرعون پر اور اس کے ساتھیوں پر لعنت برستی رہے گی۔ اور رفد کا معنی ہوتا ہے عطیہ، انعام اور بخشش۔ تو مرفوض جو کسی کو عطیہ دیا جائے یا انعام دیا جائے، اس سزا کو انعام اللہ نے طنز کے طور پر فرمایا، جیسے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تو اس سزا کو اللہ نے انعام فرمایا ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور شرمسار کرنے کے لیے۔ ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کی بعض خبریں ہیں، نقصہ علیک، جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، منہا قائم و حصید، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کاٹ دی گئیں۔ فرمایا کہ ہم ساری خبریں آپ کو نہیں دے رہے، سیدھا سیدھا اقوام کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں جن کو اللہ کے عذاب سے نیست و نابود کر دیا گیا اور ان کو تباہی اور بربادی نے آ لیا پیغمبروں کی مخالفت کے سبب۔ بعض تو ان میں سے اب تک کھڑی ہیں، جیسے مدائن صالح، پہاڑوں میں ان کے مکانات کے نشان اب تک ہیں، یا فرعونیوں کے آثار ہیں مصر میں، اہرام مصر وغیرہ۔ لیکن بعض ایسی ہیں کہ حصید بمعنی محصود، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔
وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فما اغنت عنہم آلہتہم تو انہیں کچھ فائدہ نہ دیا ان کے معبودوں نے التی یدعون من دون اللہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے من شیء کچھ فائدہ بھی لما جاء امر ربک جب آ گیا حکم تیرے رب کا وما زادوہم غیر تتبیب اور انہوں نے ان کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا فرمایا اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ اچانک ہی کسی قوم پر عذاب بھیج دے بلکہ اللہ پہلے اپنے انبیاء کے ذریعے قوم کو ڈراتا ہے ان کو دعوت دیتا ہے توحید کی کہ آؤ نبی کی بات مان لو اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لو لیکن جب وہ جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان کے جھوٹے خداؤں میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آتا وہ تو صرف ان کی تباہی اور بربادی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں ترجمہ اقبال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ اپنے نشانیوں کے ساتھ اور واضح غلبے کے ساتھ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ پھر بھی انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ حالانکہ فرعون کا کوئی حکم بھی سمجھداری پر مبنی نہیں تھا یقدم قومہ یوم القیامہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ پس انہیں جہنم پر لا کھڑا کرے گا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور برا ہے یہ گھاٹ جس پر وارد ہوا جائے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ برا ہے وہ عطیہ جو ان کو دیا جائے گا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ یہ بستیوں کی بعض خبریں ہیں نَقُصُّهُ عَلَيْكَ جنہیں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض مٹا دی گئیں
وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولکن ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فما اغنت عنہم آلہتہم بس ان کے کسی کام نہ آئے ان کے معبود التی یدعون من دون اللہ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے من شیء کچھ بھی وہ کام نہ آئے لما جاء امر ربک جب آ گیا تیرے رب کا حکم وما زادوہم غیر تتبیب اور انہوں نے ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.